یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وآلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے. کروڑوں درود پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، تیسرا روزہ ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم درس قرآن و حدیث کے لیے حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرما دے. تیسرا روزہ سیدہ کائنات حضرت سیدۃ النساء سیدۃ العالمین خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے. اس حوالے سے صرف چند منٹ آج ہم سیدہ طیبہ طاہرہ کا ذکر کریں گے اور دعا کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک سیدہ کا ذکر کا صدقہ ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اطاعت اور بندگی کی طرف مائل ہو جائیں. اللہ رب العزت پوری امت پر اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ بدعۃ منی فمن ابغضھا ابغضنی. سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کہیے سیدہ فاطمہ، سرکار فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ابغضھا، جس نے اس کو ناراض کر لیا. ابغضنی، اس نے مجھے ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. اور سرکار ایک روایت میں یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ناراض کر لیا اس نے اللہ کو ناراض کر لیا. یعنی کتنی بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی کس طرح امت کے یہ بات پہنچائی ہے. کیا تعلق ہمارا ہونا چاہیے حضور کی اہل بیت کے ساتھ، کتنی محبت ہونی چاہیے حضور کی اہل بیت سے، کہ یوں سمجھیے کہ سرکار اپنی محبت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا کو قرار دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا حصہ ہے. اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کو ناراض کر دیا نا اس نے مجھے ناراض کر دیا. اور آگے حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ناراض کر لیا اس نے تو اللہ کو ناراض کر دیا، اس نے اللہ کو ناراض. اس حدیث پاک کو جو علماء کرام نے بیان کیا ہے اپنی حدیث کی کتابوں میں، اور اس کی شرح جو کی ہے نا وہ بڑی توجہ طلب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جیسا سرکار کی امت میں اور کوئی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب جزوی فضیلت کی بات کی جائے تو کچھ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے فضل سے نوازا ہے، مقام سے نوازا ہے. فردم فردم جب ہم مقام دیتے ہیں تو صحابہ کرام میں خلفائے راشدین آتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا مقام جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ یہ تو کیا ہے، جزوی فضیلت ہے، لیکن جب افرادی فضیلت کی بات ہو تو فرماتے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا کیا ہے، ٹکڑا. اور فرماتے جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو وہ سب سے افضل ہے، اس حوالے سے
کسی انفرادی فضیلت کے اندر اس جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا، جیسے کہ تمام تر علماء کا اجماع اس بات پر، تمام تر علماء کا کیا ہے؟ اجماع کیا کہتے ہیں؟ سب متفق ہیں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ سوال ہے کیا ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ جب تک حضور مکہ میں رہے تو مکہ افضل تھا فضیلت میں۔ اللہ نے قسمیں اٹھائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور جب حضور مدینہ پاک چلے گئے تو پھر بھی حرم شریف کی فضیلت وہی رہی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے جس میں آقا نے فرمایا کہ اللہ، حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا، اس میں تو نے فضیلتیں رکھی، درجات رکھے، نعمتیں رکھی، باری تعالیٰ مدینہ پاک کو میں حرم بناتا ہوں، اس کو دگنی فضیلت عطا فرما دے، کیا کر دے؟ دگنی فضیلت۔ اور تمام تر علماء کا، چاہے وہ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، جو اہل سنت مسلک ہے، وہ چاروں مذاہب ہیں، چار جو فقہ ہیں، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور ہے وہ کون سی جگہ ہے جی؟ ریاض الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری زمین میں مکہ اور مدینہ کو فضیلت عطا فرمائی، اور تمام تر زمین پر جس جگہ پر میرے آقا تشریف فرما ہیں وہ زمین کا حصہ جو میرے آقا کے جسد نور پر لگا ہوا ہے، فرماتے ہیں وہ تمام تر زمین کے ٹکڑوں سے افضل ہے۔ تمام تر وجہ کیا ہے؟ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مس ہو گئے، اور یہ بڑی فضیلت ہے۔ آقا نے فرمایا من مسا جلد ہی، من مسا جلد ہی لن تمسن النار، جہاں جہاں میرے جسم کا ٹکڑا لگ گیا، جس جگہ پر میرا جسم جو تھا وہ مس کر گیا، فرمایا اللہ رب العزت اس پر نار جہنم جو تھی وہ حرام کر دی۔ کیا کر دیا؟ نار جہنم حرام کر دی۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑا جس جگہ پر حضور کریم آقا کا جسد انور ہے وہ تمام تر زمین کے ٹکڑوں سے افضل ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس کو سرکار نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا تمام انسانوں میں، تمام مسلمانوں میں اس فضیلت کے اعتبار سے فرماتے سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کا کوئی اور ثانی نہیں، کوئی اور جوڑ نہیں۔ اللہ پاک نے اس امت میں سید النساء کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہ میرے جگر کا حصہ ہیں، یہ میرے جسم کا حصہ ہیں، اس لیے یہ فضیلت سیدہ کائنات کے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے اور آپ نے سیدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فاطمہ، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ جو ان سے عقیدت رکھے، محبت رکھے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ یعنی صرف محبت کا یہ سبب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے فضل فرمایا ہے کہ جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ تشریف لاتی ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی، مجھے کیا آتی؟ جنت کی۔ تو کیوں نہ ہم ان کا ذکر کریں، کیوں نہ ان سے محبت کریں؟ بس کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، صرف 2-3 باتیں عرض کر کے ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔ ایک یہ کہ سیدہ کائنات کی عبادت و ریاضت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ پوری رات چکی پیستی تھیں، اور جب چکی سے فارغ ہو جاتی تو فرمایا وہ چکی کیسے پیستی تھی؟ وہ بھی اللہ کا ذکر ہوتا، ادھر وہ چکی پیسنا شروع کرتی اور قرآن پاک کی ابتدا کرتی الحمدللہ رب العالمین، اور وہ ناس پر ختم کر دیتی، ادھر آپ کے جو گندم ہوتی، جو آپ کے جو ہوتے، اس کو پیسا جاتا، ادھر پورا قرآن پاک ختم ہو جاتا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں سیدہ کے گھر میں گیا، کیونکہ انہیں اجازت تھی، اس لیے انہیں حضور نے اہل بیت ڈکلیئر کر دیا تھا۔ ان کی عمر بہت زیادہ تھی، کوئی 250 یا 300 سال ان کی عمر تھی، مختلف روایات ہیں۔ انہیں سرکار نے کہاں شامل کیا تھا؟
یہ جب چاہیں چلے جاتے تھے اجازت لے کر. کیا؟ اجازت لے کر. فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے اور میں سیدہ کے گھر حاضر ہوا. میں نے آواز دی تو کوئی آواز نہیں آئی. آواز نہیں آئی تو کیونکہ یہ اہل بیت کے فرد تھے. فرماتے میں اندر چلا گیا. جب اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ چکی چل رہی تھی. چکی اور سیدہ سو چکی تھی. چکی خود بخود چل رہی تھی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں. پھر فرماتے میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کا جھولا خود بخود جو تھا وہ جھول رہا تھا. کوئی جھلانے والا نہ تھا. چکی کوئی چلانے والا نہ تھا. چکی چل رہی تھی اور جھولا. تو آپ فرماتے میں فوراً واپس ہو گیا. مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. اے میرے آقا میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ کے گھر میں حاضر ہوا ہوں. حضور میں نے دیکھا ہے چکی خود بخود چل رہی تھی. کوئی چلانے والا نظر نہیں آتا تھا اور جھولا جھول رہا تھا خود بخود. کوئی جھلانے والا نظر نہیں آتا تھا. سرکار نے فرمایا کہ اے سلمان فارسی جب میری بیٹی فاطمہ تھک جاتی ہے اللہ حوروں کو بھیج دیتا ہے, فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. وہ چکی بھی چلاتے ہیں اور وہ جھولا بھی جلاتے ہیں. یہ عظمت ہے, یہ شان ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. فرماتے ہیں پھر اتنی بڑی سخی ہیں. ایک سخاوت تو حضور کی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سے جس نے مانگا, جتنا مانگا, جو مانگا حضور نے عطا فرما دیا. ایک لفظ لا کہتے ہیں نہیں, عربی میں لا. فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آ کر مانگا ہو اور آپ نے عطا نہ کیا. اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عاشقوں کی جان امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. فرمایا کسی نے قطرہ مانگا حضور نے دریا عطا کر دی. آقا نے دریا. فرمایا یہ خصلت, یہ فضیلت, یہ خصوصیت جو تھی اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بھی عطا فرمائی تھی. جب کہیں سے کوئی خیرات نہ ملتی, کہیں سے کسی کو کچھ نہ ملتا تو وہ سیدہ کے در پر آ جاتا, وہاں سے خالی نہیں جاتا. ایک شخص ہے جو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ لڑ کھڑا کر چلتا ہے, اتنا ضعیف العمر ہے, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں, بھوک کی وجہ سے اسے چلا نہیں جا رہا. تو جب تمام تر صحابہ کرام کا مجمع حاضر ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے حضور مجھے کچھ عطا فرمائے, مجھے کچھ. آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا, سب صحابہ نے اپنے سر جھکا لیے. کیوں جھکا لیے؟ اس کا مطلب یہ تھا وہ کچھ دے سکتے تھے لیکن وہ جانتے تھے اللہ نے ان پر یہ آشکار کر دیا تھا کہ یہ کسی اور کے حصے میں ہے, کوئی خاص فضیلت ملنے والی. تو سرکار نے یوں دیکھا, سب صحابہ کرام نے یوں کر لی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص یہ ساتھ چلا جا, ادھر دروازہ ہے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کا, وہاں چلو جا, وہاں جا کر سوال کرنا. تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق, تمہاری ضرورت کے مطابق تمہیں ملے گا. وہ آ جاتے ہیں, سیدہ کائنات کے دروازے پر آواز دیتا ہے اے نبی کی اہل بیت مجھے کچھ عطا کرو. آپ گھر میں نظر دوڑاتی ہیں, اللہ رب, یہ گھر تھا ہی ایسا, جو کچھ ہوتا تھا وہ تو خیرات کر دیتے تھے. شام کو سارا کچھ خیرات کر کے صبح اٹھتے, جو کچھ ہوتا جو آتا. ایسا بھی ہوتا مزدوری کر کے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کھجوریں لاتے ہیں, جو ہیں وہ لاتے ہیں. کیا ہوتا ہے جب مانگنے والا آتا ہے تو اس کو عطا فرما دیتے ہیں, خود بھوکے رہتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ دہر میں اس کی گواہی دی. تو فرماتے وہ کہ جب وہ کہتے ہیں آپ نے ہر طرف نظر دوڑائی, کچھ نظر نہیں آیا کہ جو درویش کروں. فوراً اپنے گلے میں ایک گلو بند تھا, ہار تھا, جو کسی نے دیا تھا حضور کو. حضور کریم آقا نے سیدہ کو عطا فرمایا تھا. سیدہ کو وہ گلو بند اتار کر فوراً اس فقیر کو دے دیا. فرمایا جاؤ اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر. وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئے. حضور اور تو کچھ نہیں, یہ گلو بند ملا ہے, ہار ملا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تیری قسمت ہے, یہ بھی تیری. ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت عمار. حضرت عمار جو حضرت یاسر کے بیٹے ہیں, وہ کھڑے ہو گئے, کہا حضور
میرا دل کرتا ہے یہ ہار میں خرید لوں، میں ہار. آپ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا تم کتنے پیسے دو گے اس کے؟ اس نے کہا جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی ضرورت ہے. اس شخص سے پوچھا گیا ہاں بھی تیری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں کپڑے چاہتا ہوں، کھانا نہیں ہے، میں کھانا چاہتا ہوں، جہاں میں بڑی دور سے آیا ہوں واپس جانے کے لیے سواری چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں میری ڈیمانڈ ہے. تو حضرت عمار عرض کرنے لگے حضور کی بارگاہ کہ حضور مجھے قبول ہے، یہ ہار گلو بند مجھے دے دے اور جو انہیں چاہیے وہ میں دے دیتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے، وہ ہار گلو بند لے لیتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اسے سواری دیتے ہیں، درہم دیتے ہیں، دینار دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، سارا کچھ دے کر دعائیں دے کر کہتے ہیں چلے جاؤ. اور ایک غلام کو بلاتے ہیں، ایک غلام کو بلا کر کہتے ہیں آج سے تو آزاد ہے، آج سے تو کیا ہے، یہ جو گلو بند ہے، یہ ہار ہے، خوشبو والے کپڑے میں لپیٹ کر جا حضور کی بارگاہ میں لے جا، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اپنے گلے سے اتار کر دے دیا، اور میں چاہتا ہوں یہ دوبارہ حضور کو تحفہ کر دوں، تحفہ پیش کر دوں. دوبارہ جو ہے وہ تحفہ پیش جو ہے آتا ہے تو سرکار اسے قبول بھی کرتے ہیں اور ساتھ اعلان فرماتے ہیں کہ عمار سن لو، اللہ پاک نے تیری اس نیکی کو اتنا قبول کر لیا ہے، اتنا قبول کر لیا، آج کے بعد اللہ رب العزت نے ہر اس جہنم کی آگ کو تمہیں بری و ذمہ قرار دے دیا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے. تیرے ایمان کی حفاظت اللہ نے اٹھا لی، کس لیے کہ تو نے یہ کیا ہے. ایک تو وہ فقیر کے ساتھ نیکی کی، دوسرا حضور کی اہل بیت سے اتنی محبت ہے کہ وہ ہار بھی آگے نہ جائے. تو یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے. آپ کے بارے میں منقول ہے، حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ آپ ہر رات میں قرآن پاک ختم کرتی تھی. فرماتے میں جب بھی گھر گیا آپ عبادت میں ہوتی تھی. کیا؟ عبادت میں ہوتی. اور شاید یہ تصور کسی نے آج تک بہت کم بتایا گیا. حضور نے 19 غزوات میں شرکت کی ہے. کتنے؟ 19 غزوات میں. حضور کے زمانہ اقدس میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کی تعداد تقریباً 50 کے قریب ہے. ہر جنگ میں جس میں حضور تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ساتھ گئی. یہ پہلو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ہم نے صرف گھر والا بیان کیا ہے کہ گھر کے اندر یہ جہاد کا شوق تھا. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن پاک ختم کرتی تھیں، دن کو روزہ رکھتی تھیں، جو وقت بچ جاتا وہ سجدہ کرتی اور پھر کہتی یا اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ تیری بندی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پوری طرح سجدہ بھی نہیں کرتی تو رات جو ہے وہ ختم ہو جاتی، رات وہ ختم ہو جاتی. اور ایک روایت میں حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز تہجد پڑھ لیتی، ایک لمبا سجدہ طویل کر لیتی، پھر دعا کا معاملہ آتا تو پھر دعا کرتی. کن کے لیے؟ اپنے لیے نہیں کرتی تھی، اپنے لیے فرماتے باقیوں کے، حضور کی امت کے لیے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، فلاں کے لیے، سب کو ایک ایک کا نام لے کر وہ دعا کرتی تھی. آپ فرماتے میں نے پوچھ لیا اماں جی کیا بات ہے، آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی اور دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹے میں نے اپنے ابا حضور تاجدار کائنات سے سنا ہے، میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرے نا، اپنے لیے نام بھی مانگے تو اللہ ہر وہ دعا پوری کر دیتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہے. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے اس گھرانے کی. پھر فرماتے ہیں کہ یہ عبادت تھی، یہ ریاضت تھی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا ہے، کیونکہ آپ کا وصال کا دن ہے، آپ کی جو عمر مبارک بہت کم عمر ہے آپ کی، بہت کم، زیادہ سے زیادہ بھی آپ روایت لے لیں نا، زیادہ سے زیادہ روایت لے لیں کہ آپ کی عمر مبارک صرف 24-25 سال سے آگے نہیں جاتی، 24-25 سال سے آگے نہیں جاتی. لیکن آپ کا عبادت دیکھیں، تقوی دیکھیں، ریاضت دیکھیں، آپ کا علم دیکھیں کہ جو مسئلہ کسی سے حل نہ ہوتا ہو فرماتے وہ آپ کی بارگاہ میں آتا. ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ نے اس کو بتایا، وہ پھر گئی گھر، دوسری بار پھر وہ آ گئی، اس نے کہا یہ مسئلہ تھوڑا سا ایسے پتہ چلا. 20 مرتبہ وہ آئیں، 20 مرتبہ آپ نے اس مسئلے کو سمجھایا. فرمایا 100 مرتبہ ہوگی تو میں 100 مرتبہ بھی حضور کا دین جو ہے وہ سناؤں گی اور پڑھاؤں گی. دوستو آج آپ کے وصال کا دن ہے. آج آپ کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، تو ضرور جب آپ افطاری کرنے لگیں تو جہاں اور دعائیں کریں گے سیدہ طیبہ طاہرہ کے لیے بلندی درجات کی دعا کریں. وقت کم تھا، میں نے بہت کم چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائیں تو ہم ان کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں.